آج سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ لاہور کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو زرعی زمینوں پہ اوپر گھر بنا رہے ہیں، اور ایک فلیٹس کا انہوں نے سلسلہ دکھایا کہ زمین کو ہاریزنٹل یوز کر رہے ہیں، ورٹیکل یوز نہیں کر رہے ہیں۔ تو زرعی زمینوں کا یہ المیہ تو اچھی بات ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے اچھے لگے۔ وہ کہتے ہیں نا، چوم ہی لیتا ہاتھ تمہارا اگر تم میرے پاس ہوتی۔ تو مجھے تو اس وطن سے محبت کرنے والے لوگ سبھی بہت اچھے لگتے ہیں، جو ریئلی اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور اگر کوئی پاکستان کے پرچم میں لپٹا ہوا انسان ہو مگر اندروں خانے اس ملک کو توڑ رہا ہو، اس ملک کو تباہ کر رہا ہو، تو وہ مجھے قابل نفرت لگتا ہے۔ اور ہیں بھی یہ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قابل نفرت کے ہیں۔ بہرحال ملتان ہو، فیصلہ آباد ہو، گجرانوالہ ہو، گجرات، جہاں آپ جاؤ گے آپ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ کو ایک بہت بڑا ایک سرکل نظر آئے گا، اور اس میں جو ہے بیریا ٹاؤن ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو اس ملک کو بڑے ہی طریقے سے، بڑی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، اس میں ایم این اے، ایم پی اور دوسرے لوگ جو اوپر پاور میں ہے، پوری گورنمنٹ مشینری، آپ کے ضلعی گورنمنٹ کی مشینری ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو ہیلپ کرتی ہے۔ غریب کسانوں سے زمینیں چھین لی جاتی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ سے دعا کرو گجرات میں کہیں ڈی ایچ اے نہ آ جائے۔ یہ صورتحال ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کریں گی، اور آنے والے سالوں میں یہ اتنا اس ملک کو تباہ کر دیں گے کہ یہاں گندم کا، چاول کا، ہر چیز کا ایک کال پڑ جائے گا، اور لوگ کھانے پینے سے تنگ ہو جائیں گے۔ اور یہی اس حکومتوں کی، ان لوگوں کی وہ سرگرمی ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دیا جائے۔ جب اس وطن کو دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ ایک چچا عزیز یاد آتا ہے۔ بچپن میں اس کے چچا عزیز کی بھینس مر گئی، تو وہ بھینس کو اب کیا ہے کہ انہوں نے جا کے کھیتوں میں پھینک دیا اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور اس کا چمڑا اتار لیا گیا۔ چچا عزیز جو تھا وہ دور کوئی 1 کلو، آپ کہہ لیں کہ 1 ایکڑ کے فاصلے پہ بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے ایک آدھ آنسو ٹپک جاتا۔ اب وہاں پہ کتے ہیں، گدھ ہیں، کوے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، اور اس کی بھینس کو وہ کھا رہے ہیں، اس کا جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دس از ریالٹی ود پاکستان۔ یہ ایک اس طرح یہ لوگ اس کے گرد پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کامن مین کے لیے زندگی کو ختم کریں گے، یہ عام آدمی کو تباہ کریں گے۔ یہ تو ہیوس ہیں، دے ہیو ایوری تھنگ، اور تباہی کس کے لیے ہے؟ کامن مین کی۔ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو یہ ایک ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی ادارے کا کرپٹ حکمران، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا حکمران کرپٹ ہو ہے، مطلب ریٹائر ہو گیا، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، مگر اس کا ادارہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو ڈیفینس کرتا ہے، اور ادارے کا سربراہ ننگی تلوار لے کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار اگر اس کے بارے میں کسی نے بات کی تو مطلب ایک کرپٹ اداروں کی ایک پوری لائن ہے۔ جو پہلا کرپشن کر گیا، دوسرے نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تیسرے نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس طرح ایک ظلم کی ایک لازوال داستان، ایک لامتناہی داستان ہے۔ کہتے ہیں ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہم نے تو 75 سالوں میں اس ملک پہ ظلم ہونے کے علاوہ دیکھا کیا ہے؟ جو ظالمین تھے، بدترین لوگ تھے، وہ اس ملک کی قسمت کا وہ فیصلے کرتے رہے ہیں۔ بدترین لوگ اس کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ بدترین لوگ اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئے ہیں، اور یہ پپٹس ہیں، فارن گورنمنٹس کے پپٹس۔ اس ملک میں نہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس کی زرعی زمینوں کو آباد کیا جائے، نئے ڈیم بنائے جائیں، نئے واٹر ریزروائر بنائے جائیں، نئی سسٹم ایسا ڈیولپ کیا جائے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ علاقے بنجر ہو گئے ہیں۔ جو انگریز کے زمانے میں ان کو پانی مل رہا تھا، بہاول پور کے علاقے میں ایسے جگہ ہیں
جن کو پانی پہلے میسر تھا، ان کو نہری پانی مل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان گورنمنٹس نے اس چیز کو ختم کیا، اور ان علاقوں کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ بنجر اور صحرا کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویژن آپ کے سامنے آتا ہے۔ کبھی جہاں لہلہاتے کھیت تھے وہاں پہ کیا ہے، صحرا ہے۔ آپ خود دیکھو کہ اس ملک کی آہستہ آہستہ کیا اس کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند کی گئی ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ۔ یہ وہ ایجنٹ ہیں جو باہر سے پیسے لیتے ہیں، اور چائنا کی تھرڈ کلاس چیزوں کے لیے اس ملک کو مارکیٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس ملک کی مشینری کو تباہ کیا گیا، اس ملک کی زرعی زمینوں کو تباہ کیا گیا، اور یہ جنگ میں ہیں آپس میں، ان کی یہ جنگ چل رہی ہے جی، اقتدار کی جنگ ہے۔ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور میڈیا کے آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتے ہیں نا ڈول والے ایک ہوتے ہیں، وہ ڈول میں مار رہا ہوتا ہے ڈم 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 ڈم، تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے، پہلوان ہے جی وہ کشتی کر رہے ہیں، اور پورا ایک لوگ اس کو وہ کشتی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس ملک کے ساتھ ہو گئے، میڈیا ایک وہ ڈول بجا رہا ہے، ساتھ میں پہلوانوں کی لڑائی چل رہی ہے، ان لوگوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی چاچے زیز کی بھینس اس کو کتے اور کوے کھا رہے ہیں، اس کو گدھ کھا رہے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم فاسق فاجر ہی یہاں پوچھے جاتے ہیں، کہ مطلب جو ظالم لوگ ہیں ان لوگوں کو یہاں پہ عزت دی جاتی ہے، ان کی توقیر ہے، اور ان لوگوں نے پل بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، مطلب ایسے پروگرام جن کو غیر ترقیاتی پروگرام کہو گے۔ اس ملک میں پبلک ویلفیئر کے کون سے کام ہو رہے ہیں؟ شہروں میں پانی نہیں مل رہا، روڈز تباہ حال ہیں، ان کی حالت ناگفتہ بے ہے، مگر نئی سوسائٹی، نئے پلان، نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ غربت کے سمندر کے اندر عمارت کے جزیرے کھڑے کیے جا رہے ہیں، ایک حصہ ہے اس کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور ایک حصہ ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ ایک ہی قوم، سب کا دین ایک، سب کا خدا ایک، سب کا قرآن ایک، مگر انسانیت نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، انتہائی گری ہوئی حالت ہے، اور سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ اس ملک کو یہ تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی صورتحال۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے، ان کی باتیں سنیں کیا ہیں، بالکل آپ کو پتہ چلے گا کہ the worst of the worst are at the top of your country۔ انتہائی گرے ہوئے لوگ سب سے اونچی پوزیشنز پہ ہیں۔ سوچئے گا، may I be wrong, may I be correct، بٹ اصل انسان وہ ہے جو اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرے، اپنی فکر سے چیزوں کو دیکھے، ریالٹی کو دیکھے، نہ کہ خیالی اور امیجنری چیزوں کے پیچھے پڑے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور ان کا بہت بڑا شور ہے۔ تھنک ہیو اے گڈ ٹائم، تھینک یو۔